بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت تحریر۔ ناظرین، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں کیا ہے؟ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند نہیں بنایا۔ یہ ایک پرسکون مجلس کا منظر ہے۔ علم کی شمع روشن ہے اور لوگ اپنے دینی مسائل حل کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اسی دوران پردے کے پیچھے سے ایک خاتون کی آواز ابھرتی ہے۔ اس کی آواز میں شکوہ تھا، لیکن وہ سوال تھا جو آج بھی بہت سی خواتین کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس خواتین نے عالم دین سے پوچھا، اے شیخ، اسلام عدل کا دین ہے، پھر اسلام نے ہمیں عورتوں کو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں بنایا ہے، جبکہ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا؟ یہ بظاہر یک طرفہ حکم کیوں ہے؟ مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی جواب کا منتظر تھا۔ عالم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور دلیل دینے کے بجائے ایک سادہ سا سوال پوچھا۔ عالم نے پوچھا، بی بی، یہ بتاؤ تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، میرے 3 بیٹے ہیں۔ عالم نے فرمایا، بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اس نے تجھے ایک مرد یعنی ایک شوہر کی اطاعت کا حکم دیا تھا، لیکن بدلے میں تیرے 3 مردوں یعنی 3 بیٹوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تیرا مقام یہ ہے کہ ان تینوں مردوں کے لیے لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ تیری خدمت کے بغیر، تیری بات مانے بغیر اور تیرے نخرے اٹھائے بغیر ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر عالم نے ایک تاریخی واقعہ شامل کرتے ہوئے بات آگے بڑھائی، بی بی، کیا تم نے وہ واقعہ نہیں سنا جب ایک شخص یمن سے اپنی بوڑھی ماں کو اپنی کمر پر اٹھا کر لایا اور کعبے کا طواف کروایا؟ پسینے میں شراب و راس اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں نے اپنی ماں کو کمر پر بٹھا کر حج کروایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو صحابی رسول نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم، یہ تو اس کا ایک تکلیف کا بدلہ بھی نہیں جو تیری ماں نے تجھے جنم دیتے وقت ایک سانس میں برداشت کی تھی۔ عالم نے خاتون سے کہا، دیکھو، اسلام نے مرد کو تیرا ایسا پابند بنایا ہے کہ وہ تجھے کمر پر بٹھا کر بھی تیرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ عالم نے بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اور صرف ماں ہی نہیں، ذرا بیٹی کے روپ میں اپنی شان تو دیکھو۔ زمانہ جاہلیت میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو باپ کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، وہ اسے بوجھ سمجھتا تھا۔ پھر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے تاریخ کا وہ خوبصورت ترین منظر پیش کیا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تھی تو دونوں جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے، ان کا ماتھا چومتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسلام نے باپ یعنی مرد کو پابند کر دیا کہ اگر وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا تو یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان ڈھال بن کر کھڑی ہو جائیں گی۔ ایک مرد کو جنت کمانے کے لیے تیرے بیٹے کے وجود کی ضرورت ہے۔ عالم نے آخری میں شوہر والی بات کی طرف رخ کیا۔ رہی بات شوہر کی اطاعت کی تو یاد رکھو، اسلام میں اطاعت کا مطلب غلامی نہیں بلکہ نظم یعنی ڈسپلن ہے۔ اور بدلے میں شوہر کو کیا حکم ہے؟ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ
سفر میں تھے۔ حضرت صفیہ کا قد چھوٹا تھا اور اونٹ اونچا تھا۔ دنیا نے دیکھا کہ کائنات کے امام نے اپنا مبارک گھٹنا زمین پر ٹیک دیا اور فرمایا، صفیہ میرے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ عالم نے آبدیدہ لہجے میں کہا، بی بی، جس مرد یعنی جس شوہر کو اسلام نے تیرا حاکم یا قوام بنایا ہے، اسے تیرے لیے سیڑھی بھی بنا دیا ہے۔ یہ اطاعت اسے فرعون بنانے کے لیے نہیں بلکہ گھروں کا نظام چلانے کے لیے ہے۔ بدلے میں اسے حکم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ عالم نے اپنی بات سمیٹتے ہوئے کہا، اب تم خود انصاف کرو کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ ایک مرد کی اطاعت کے بدلے تمہیں زندگی کے ہر موڑ پر بیٹی، بیوی اور ماں کے روپ میں مردوں کا سر کا تاج بنا دیا گیا ہے۔ خاتون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسلام نے اس سے کچھ چھینا نہیں بلکہ اس سے وہ عزت دی ہے جو کسی اور مذہب یا تہذیب نے نہیں دی۔ اس نے کہا، بے شک میں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہوں اور شکر گزار بھی۔ عورت اسلام میں کمزور نہیں ہے۔ وہ ماں ہے تو جنت اس کے قدموں میں ہے، وہ بیٹی ہے تو رحمت ہے، اور بیوی ہے تو ایمان کا حصہ ہے۔ اطاعت تو صرف ایک نظم ہے، اصل میں تو وہ گھر کی ملکہ ہے۔ ذرا سوچیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا لگا ہوگا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ذرا سوچیں معاذ بن جبل کے دل کی دھڑکن کا کیا عالم ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھاما، پھر اللہ کی قسم کھائی اور فرمایا، اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، خدا کی قسم۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم زمین پر نہیں پڑتے رہے ہوں گے، انہیں لگا ہوگا کہ کائنات مل گئی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچ رہے ہوں گے جب خیبر کی رات سب انتظار میں تھے، اعلان ہوا کہ جھنڈا اس سے ملے گا جو اللہ اور رسول کا محبوب ہے، اور پھر ان کا نام پکارا گیا۔ آنکھوں کا درد ایک معجزے سے دور ہوا اور وہ فخر ملا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کیسی ہوگی جب وہ ننھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا، وہ سینہ مبارک جو تمام اسرار کا مرکز تھا، اور عادی، اے اللہ اسے قرآن کا فہم دے دے۔ یہ ایک دعا، ایک لفظ ان کے علم کی بنیاد بن گیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کیا قرار ملا ہوگا جب تبوک کے لیے سب کچھ لٹا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان نے آج کے بعد جو کچھ کیا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ جنت کا پروانہ تھا، دائمی کامیابی کی ضمانت۔ یہ جملہ ان کے لیے خوف سے نجات بن گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شل ہاتھوں میں سے کیسی بجلی دوڑی ہوگی جب احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیر دیے اور فرمایا، اے سعد، تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ یہ وہ اعزاز تھا جو کسی اور کو نہیں ملا تھا۔ سعد کو لگا ہوگا جیسے وہ دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہے۔ سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچتے ہوں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کے بالوں کو چھوا، وہ بال باقی بالوں کی طرح سفید نہیں ہوئے، بڑھاپے میں بھی وہ سیاہ رہ گئے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی نشانی تھی، یہ ایک زندہ معجزہ تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیسے قرآن پڑھا ہوگا
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش تم مجھے سنتے ہوئے دیکھ لیتے، اور ان کی تلاوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لہجے سے تشبیہ دی، انہیں یہ سن کر کیسا فخر محسوس ہوا ہوگا۔ ان کی ہر تلاوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور پسند کیا۔ انصار مدینہ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار دوسرے پر تو میں انصار کا راستہ اختیار کروں گا۔ انہیں دنیا کا مال نہیں، آقا کا ساتھ مل گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے ہوں گے، یہی ان کی سب سے بڑی دولت تھی۔ انصار رضی اللہ تعالی عنہ کیسا فخر کرتے ہوں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے اور نفاق کی علامت ان سے دشمنی ہے۔ وہ اپنی وادی کے لوگوں کے لیے ایمان کا معیار بن گئے، یہ اعزاز نہیں انہیں کو حاصل ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات کیا تھے جب فرمایا اگر میں کسی کو اپنا دوست یعنی اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا لیتا۔ دوستی کا یہ سب سے اونچا مقام تھا، وہ ہمیشہ کے لیے یار غار کہلائے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو دل دھڑکنا بھول ہی گیا ہوگا جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کے ساتھ جواب دیا عائشہ، یہ ساری دنیا کے سامنے محبت کا اعلان تھا، ان کی پوری حیات کا حاصل تھا۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کیا تھم گئے ہوں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی آواز سنی، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی، سارے زخم دھل گئے۔ وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشر رہو ٹھہرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا محسوس ہوا ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دربان سے فرمایا اسے داخل ہونے دو اور جنت کی بشارت دو۔ وہ دبدبا والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج نرم دل ہو گئے ہوں گے۔ یہ خبر ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خبر تھی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا محسوس کرتے ہوں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ انہوں نے کانپتے ہوئے پوچھا کیا میرا نام لیا گیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کہا تو وہ خوشی سے رو پڑے، عرش پر ان کا نام پکارا گیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کیسا تھا جب والد اور چچا لینے آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے یہ میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے آزادی ٹھکرا کر غلامی کو اپنا اعزاز بنا لیا۔ اس کھجور کے تنے کا کیا حال ہوا ہوگا جب نیا منبر بنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور ہو گئے۔ وہ بچھڑنے کے غم میں بلک بلک کر روتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گلے لگایا تو سکون ملا۔ بے جان چیز بھی فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکی۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کا منظر سوچیں جب بازو کٹ گئے اور شہادت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جعفر کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے، انہیں جنت میں دو پر مل گئے ہوں۔ اور اب ذرا تصور کریں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، جب محمد عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے ملیں گے، ہم سے کہیں گے تم میرے وہ بھائی ہو جن سے ملنے کے لیے میں رویا، تم میرے وہ بھائی ہو جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے، اس وقت ہم کیا محسوس کریں گے؟ ہمارے پاس سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں ہوگا، یہی ہمارا سب سے بڑا انعام ہوگا۔ یا اللہ پاک
ہمیں بھی ان تمام لوگوں میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔